اللہ کے فضل سے ہمارا ماٹو جو ہے اللہ کی رضا دکھی انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اسی کے تحت آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ٹاپک جو ہے گیس اور افارہ کے مسئلے میں ہے۔ سب سے پہلی بات، گیس اور افارہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو بھی خوراک ہمارے معدے میں جاتی ہے، اگر ہم اس کے مطابق پانی نہیں پیتے تو وہ خوراک جو ہے معدے میں جا کر جلتی ہے، سڑتی ہے، جس کی وجہ سے معدے میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اتنا پانی پی رہے ہیں کہ وہ خوراک جو ہے وہ آپ کے معدے میں جائے اور جا کر ہضم ہو جائے یا اس میں پانی میں گل جائے تو وہ گیس نہیں پیدا کرتی۔ تو اس میں سے جو ضروری چیز میں بتانا چاہتا تھا کہ پانی خوراک کے ساتھ یا خوراک سے پہلے پی لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر بعد میں پانی پئیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اگر گیس افارہ ہو رہا ہے آپ کو تو اس کے لیے 3 دوائیاں ہیں۔ پہلی دوائی جو ہے آپ نے لینی ہے کاربووچ، دوسری کا ہے چائنا اور تیسری کا ہے لائکوپوڈیم۔ یہ تینوں دوائیاں اگر گیس اوپر کی طرف ہے تب بھی اثر کرے گی، اگر گیس درمیان میں ہے تب بھی اثر کرے گی، اگر گیس کا دباؤ نیچے کی طرف ہے تو تب بھی یہ اثر کریں گی۔ اللہ کے فضل سے یہ تینوں 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 5 سے 7 قطرے ملا کے لیں۔ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ گیس کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ بعض دفعہ گیس اتنی تیز ہوتی ہے جو اوپر کی طرف دباؤ کرتی ہے اور دل کی طرف چلا جاتی ہے گیس۔ بعض آدمی سمجھتا ہے کہ گیس جو ہے یہ نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ گیس ہے، وہ اس کو دل کی تکلیف سمجھتا ہے اور اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا جب تک وہ ہسپتال میں جا کر ECG نہیں کرا لیتا۔ ECG ہونے کے بعد اس کو تسلی ہو جاتی ہے، ECG والے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو دل کی تکلیف نہیں ہے، یہ گیس ہے، اور گیس کی دوائی دے کر وہ فارغ کر دیتے ہیں آپ۔ اس کے لیے بھی بہترین یہ دوائی ہے۔ دوسری بات، ایک اور دوائی وہ بھی اسی کے ساتھ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی 3 دوائیوں کا کمبینیشن ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بہت تن گیا ہے، یعنی گیس کی وجہ سے بہت زیادہ افارہ ہو چکا ہے، تو اس افارے کی وجہ میں آپ یہ 3 دوائیاں استعمال کریں۔ کاربووچ 30 یا 200، کالچیکم 30 یا 200 اور ریفینس 30 یا 200، یہ تینوں ملا کر بھی لے سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے افارہ میں بہترین دوائیاں ہیں۔ اگر بوڑھے آدمی جن کا ہاضمہ جو ہے بعض دفعہ کھانا کھاتے ہی گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے لیے بہترین جو ہے میں نے دوائی تلاش کر کے رکھی تھی، یہ بوڑھے آدمی کے لیے کاربالک ایسڈ بہترین دوا ہے، یہ ان کو یوز کرنا چاہیے۔ جس سے تذابیت اور جلن ہو رہی ہو، یہ اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ نفخ ہے، ریا ہے، بدبودار قسم کی ہے، تو آپ اس میں جو ہے کالی فاس کو استعمال کریں، اللہ کے فضل سے آپ کو بہت اچھا فائدہ دے گی۔ اگر بعض دفعہ مریضوں کو آپریشن ہوتا ہے، خدا نہ کرے آپریشن کی وجہ سے پیٹ میں افارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ریفینس 200 میں دیں، یہ ایک بہترین نسخہ ہے آپ کے فضل سے، جو آپ کو جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے بہت اچھا فائدہ دے گا۔ ایک اور بات تو آپ سے شیئر کرنے، بعض دفعہ ہوتی ہے جو چیز کھاتے ہیں اسی وقت وہ محسوس کرتے ہیں جی بد ہضمی ہو گیا، یہ ہو گیا، شروع ہو گیا، تو اس میں آپ کالی کارب 200 کی ایک خوراک لیں، اللہ کے فضل سے آپ کو وہ شفا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شفا دے، کرم نوازیاں کرے اور فضل کرے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو حفظ و امان رکھے۔ ایک چھوٹی سی جو لاسٹ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اپنے دل میں یہ چیز بٹھا لیں کہ یہ جو دوائی چیز میں نے کھائی ہے اس میں شفا نہیں ہے، شفا صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، سمجھ آئی؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز آسما جائے کہ اس دعا سے فائدہ ہوگا تو نہیں ہوگا، یہ آج ہی دل میں یہ بٹھا لیں کہ دوائی ایک وسیلہ ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، اس سے صرف فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس دوائی سے کھانے سے اللہ کا فضل ہو گیا اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔
یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ دوائی کھائی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حفظ و امان سے رکھے، آپ کی فیملی کو بھی جزاکم اللہ حسن الجزا۔